اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ میری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ جو اہل توحید ہیں ان کے پاس خدا کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلائل ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 6 دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے جو کہ توحید پرست، چاہے وہ علم کلام سے وابستگی رکھتے ہوں یا فلسفے سے وابستگی رکھتے ہوں، انہوں نے ان 6 دلائل کو سامنے رکھ کر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور واقعاً یہ جو 6 سوال ہیں، یہ 6 سوال بہت ہی پختہ دلیلیں ہیں خدا کی وحدانیت کو یا خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سے ہمارے دوست جو سادہ لوگوں کو مختلف کنفیوژنز میں پھنسا کر، مختلف قسم کی باتیں کر کے اور جاہل لوگوں کو جو ہے وہ اپنی اسٹریمنگ میں لے کر اسلام پر تبصرہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ یا تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا پیسہ دے کر، لالچ دے کر اسلام پھیلا ہے۔ یہ تو ایک اسلام کے اوپر بات ہو گئی، مگر وہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کسی خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی مذہب ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم جزیات پر بات کریں گے تو باتیں بہت زیادہ پھیل جائیں گی، اور ہم باتوں کو پھیلانا نہیں چاہتے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حقائق جو کہ خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، جو دلائل جو خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی بات کریں وہ دلائل کی بنیاد پر کریں، علمی بنیاد پر کریں، اور کوشش کریں کہ ہر وہ چیز بتائیں جس سے حقائق جاننے میں آسانی ہو۔ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، شعور جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے حق تک پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوستان جنہوں نے مختلف چینلز بنائے ہوئے ہیں، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ سائنس کے پاس ہر چیز کا جواب ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھے اخلاق کے لیے، اچھے رویے کے لیے مجھے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ڈائریکٹ میرے کسی عمل میں، میرے کسی مسئلے میں مجھ سے نہ تو وہ رابطہ کرتا ہے اور نہ ہی میری وہ مشکل آسان کرتا ہے۔ تو مجھے اس سے سمجھ آتی ہے کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے۔ دوستو، تنقید کرنا یا کسی چیز کا انکار کرنا تب تک بہت آسان ہے جب تک آپ سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہارے اس انکار کے پیچھے کیا دلیل ہے۔ جب بھی دلیل کی بات کی جاتی ہے تو اکثر دوست جو ہے وہ یا تو اسٹریم سے نکل جاتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے جو تمہید باندھی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں کہ ہر بندہ جو بات کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو۔ اس بندے کی بات ضرور سنیں جو دلائل کی بنیاد پر آپ سے بات کرتا ہے۔ اس بندے کی بات ضرور سنیں جو عقل سے مربوط باتیں کرتا ہے۔ اس بندے کی بات ضرور سنیں جو کہ اپنے تجربے سے بات کرتا ہے۔
مگر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ علم ہے، اور علم ہی ہے جو کہ عقل کو راستہ دکھاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بہرحال ہمارے جیسا کہ 6 دلائل جو میں نے پیش کیے تھے، ان 6 دلائل میں سے آج ہم پہلی دلیل پر بات کریں گے، اور وہ ہے مقصد، پرپس، مقصد تخلیق کائنات۔ جتنی چیزیں آج ہمارے ارد گرد ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے منظم طریقے سے کام کر رہی ہے، اور ان کا ڈیزائن بتاتا ہے کہ ان کو کسی حکیم نے بنایا ہے۔ اب وہ حکیم چاہے کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، مگر بنانے والا بہت بڑا حکیم ہے کہ جس نے ہر چیز کو ایک خوبصورت ترتیب سے بنایا ہے۔ اپنی اس دلیل پر بات کرنے کی شروعات قرآن حکیم سے کروں گا۔ قرآن حکیم میں چیپٹر نمبر ہے 75 اور آیت نمبر ہے 36، جس کے اندر خدا فرماتے ہیں کہ کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ دوسری آیت چیپٹر نمبر ہے 44 اور ورس نمبر ہے 38 کہ اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، جس سے ہمیں یہ واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں پر میں امام صادق علیہ السلام کا وہ کلام بھی نقل کرتا چلوں کہ جو انہوں نے کائنات کے اجزاء پر بات کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مفضل دیکھو، اللہ تعالیٰ کے وجود پر پہلی دلیل تو یہ کائنات ہے جو ہمارے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ اس کے اجزاء کس طرح ترتیب دیے گئے ہیں، یہ اجزاء ہیں کیا اور کہاں سے آئے؟ اگر تم اس کائنات یعنی سورج، چاند، ستاروں، کہکشاؤں، ان سب کی ایک نپے تلے انداز میں حرکت پر غور کرو اور ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ کسی اعلیٰ ترین ذات نے پیدا کیا ہے اور طے شدہ منصوبے کے تحت ایک خاص مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوستو، تو یہ سوچا سمجھا منصوبہ کوئی حکیم ذات ہی بنا سکتی ہے، جسے ہر قانون کا پتہ ہے، جسے ہر چیز کا پتہ ہے، جسے ہر چیز کی سمجھ ہے۔ کائنات میں ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہر چیز ہمیں حیران کرنے کے لیے کافی ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ اتنا شاندار منظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایسے ہی سج گیا ہے یا اس کو کسی نے سجایا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز ابس نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہم اپنے اندر ہی دیکھیں، خدا نے اگر آنکھ دی ہے تو دیکھنے کے لیے، کان دی ہے سننے کے لیے، ناک دی ہے سونگنے کے لیے، زبان دی ہے چکھنے کے لیے، اور یہ جلد دی ہے ہمیں محسوس کرنے کے لیے۔ کیا کوئی چیز فالتو ہے؟ کیوں؟ ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آکسیٹوسن ہم اکثر سنتے ہیں اور اس کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ آکسیٹوسن کیا ہے؟
یہ ایک کتاب ہے جسم کے عجائبات، اس میں سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں بیر کے برابر ایک گدود ہے جسے پیچوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے لمحوں سے ذرا پہلے یہ گدود ایک ہارمون جاری کرتا ہے، ہارمون کو آکسیٹوسن کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون بچے کی پیدائش سے پہلے شکم مادر کے عضلات میں کھچاؤ پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ شکم مادر کی تہ بہ تہ سے اس دنیا کی روشنیوں میں آ جاتا ہے۔ اگر بڑے آپریشن کی سہولت موجود نہ ہو اور یہ آکسیٹوسن ہارمون بھی دماغ کے حکم سے جاری نہ ہو تو ایسی صورت میں ماں کا پیٹ بچے کی قبر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آکسیٹوسن کی ایک خاصیت بتائیے، یہ جو اوضاع کا شعور ہے، یہ جو پروسیس ہے، یہ جو انسان کے جسم کے اندر جاری ہے، اس کو شعور کس نے دیا ہے؟ کیونکہ آج کل کانشیسنیس پر آپ جب بھی بات کریں گے تو لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ تو یعنی ایک عجیب سی چیز آپ بیان کر دیتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ کانشیسنیس پر بات نہ کریں۔ بہت سے ڈیبیٹس ایسے موجود ہیں جن کے اندر جب بھی ایتھیسٹ سے کانشیسنیس پر بات کی جاتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلو طے کی جائے اور اس سے نکلا جائے۔ کانشیسنیس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مقصد کی طرف دھکیلتی ہے۔ ایک ڈیبیٹ میں سن رہا تھا رچرڈ ڈاکن اور دیپک چوپڑا کے درمیان، یہ کہیں اسپین میں ہو رہا تھا میرے خیال میں، کیونکہ جو ہوسٹ تھا اس کی جو لینگویج تھی وہ اسپینش تھی شاید۔ وہاں پر دیپک چوپڑا نے جب سینشینس کی بات کی اور ان کے شعور کی بات کی تو رچرڈ ڈاکن جو تھے وہ اکھڑ گئے اس پر۔ دیپک چوپڑا نے اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہی، اس نے کہا کہ ایٹم کے اندر بھی سینشینس ہے، شعور ہے، جس پر مزید رچرڈ ڈاکن جو ہے وہ اریٹیٹ ہونے لگے۔ اس نے کہا کہ ایٹم کے اندر سینشینس ہے؟ دیپک نے کہا یس سر۔ کہتا ہے اس پر کوئی ریفرنس؟ کہتا ہے فریمن ڈائسن نے کہا ہے کہ ایٹم کے اندر کانشیسنیس ہے، شعور ہے۔ سینشینس کیا ہے؟ سینشینس کی جو تعریف دیپک چوپڑا نے اس ڈیبیٹ میں بتائی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ sentients have ability to sense the information and process it and come up with the intelligent response، کہ وہ انفارمیشن کو سینس کریں، معلومات کو سینس کریں اور پھر اس کو پروسیس کریں، انٹیلیجنٹ رسپانس کے ساتھ ظاہر ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سینشینس، ان کے اندر شعور کیسے آیا؟ اس کو کیسے پتا ہے کہ مجھے انفارمیشن لینی ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک بہترین نتیجہ دینا ہے؟ یعنی یہاں پر بھی ہمیں جو چیز مل رہی ہے وہ ہے مقصد۔ سینشینس نے جب انفارمیشن لی، پروسیس کیا، تو مقصد کیا تھا کہ انٹیلیجنٹ نتیجہ نکالا جائے، رسپانس نکالا جائے کہ اس کا رسپانس کیسا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنے اس موضوع کو دلائل کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہاں پر میں پیٹر کارننگ، جو کہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ فار دا اسٹڈی آف کمپلیکس سسٹم، suggesting the organism can guide their own evolution، کہ جو آرگزم ہے وہ اپنے ایوولوشن کو جو ہے وہ خود گائیڈ کرتے ہیں، یعنی
جو ایولیوشن ہے کسی بھی چیز کے اندر وہ کانشیسنیس کے ساتھ گائیڈ ہو رہا ہے. آخر میں ڈوپامائن کیا ہے؟ ڈوپامائن کے لیے لکھتے ہیں کہ ڈوپامائن از اے نیورو ٹرانسمیٹر میڈ ان دا برین، جس کی جگہ دماغ ہے. بیسیکلی اٹ ایکٹس ایز اے کیمیکل میسنجر بٹوین نیورونس. وہ نیورونس کے درمیان ایز اے میسنجر کے کام کرتا ہے. اور یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اسے کس نے شعور دیا ہے؟ اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ ڈوپامائن is released when your brain is expecting a reward. کہتے ہیں کہ ڈوپامائن جو ہے وہ تب ریلیز ہوتا ہے جب آپ کسی بہت بڑے انعام کی جو ہے وہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بڑا انعام ملنے والا ہے. تو جو مسرت اور جو انتھوسیازم، جو خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ ڈوپامائن کی بدولت ہوتی ہے. جیسا کہ رچرڈ ڈاکن کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کائنات میں تو شعور نہیں ہے، مگر اس کے اندر جتنی چیزیں ان میں شعور ہو سکتا ہے. جس پر دیپک چوپڑا نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ یہ تو آپ نے عجیب بات کر دی کہ جس پیٹ سے یہ ساری چیزیں نکلی ہیں شعور کے ساتھ، اپنے پیٹ سے نکالنے والی چیز میں خود میں شعور نہیں ہے اور وہ جو چیزیں نکلی ہیں اس میں شعور موجود ہے. تو یہ ڈوپامائن کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو ایک ڈوپامائن جو کہ ایک طرح کا نیورو ٹرانسمیٹر ہے، جو کہ نیورونز تک میسج لے جانے کا کام کرتا ہے. اگر اس کا لیول تھوڑا سا کم ہو جائے تو آپ کے اندر یہ سارے مسئلے آ جاتے ہیں، اور اگر اس کا لیول ٹھیک ہو تو آپ کے اندر ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، ساری اچھائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کیسے مان لیا جائے کہ کائنات بغیر مقصد کے ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ بغیر مقصد کے ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر مقصد ہے تو مقصد دینے والی کوئی ذات ہے جو کہ بہت بڑی حکیم اور دانا ہے، جو ڈوپامائن سے ایک ایسا کام لے رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی سوشل لائف کو بہتر بنا رہے ہیں. آخر میں کتاب توحید مفضل سے امام صادق علیہ السلام کا ایک کلام نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام صادق علیہ السلام مفصل سے فرماتے ہیں کہ اب تم دیکھو کہ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے یہ سب تدبیریں، یہ مصلحتیں، یہ باریکیاں ممکن تھیں؟ تو یہ کہنا کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ سب کچھ بس خود بخود پیدا ہو گیا، ایک احمقانہ سوچ کے سوا کچھ نہیں. یہ ملحدین جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت برتر ہے. ناظرین کرام، کیونکہ میں خود ایک شاگرد ہوں اور سیکھنے والا ہوں اور ہمیشہ سیکھتا ہوں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن علم کل کا دعویٰ کر دیا اس دن اس نے اپنی جہالت کا کھل کے اظہار کر دیا. تو میں جاہل نہیں بننا چاہتا مگر میں سیکھنا چاہتا ہوں. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، لائک کریں، ڈس لائک کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.